جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ابھی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں جو انگریزی پڑھانے کا نظام دستیاب ہے اس میں کس طریقے سے ہمیں انگریزی پڑھائی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم اس میپ کے اوپر آ جاتے ہیں، اس ڈائیگرام کے اوپر آ جاتے ہیں، جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے دا فارمل میتھڈ، یعنی کہ جو عمومی پڑھائے جانے کا طریقہ ہے. اس فارمل میتھڈ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کہلاتا ہے، یعنی گرامر کو ترجمہ کر کے اس کے اصول و قواعد کو سیکھتے ہوئے زبان سیکھنے کا طریقہ. اور اس طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ، جو کہ 4 اہم ایلیمنٹس ہیں جن کا کہ ذکر ہم نے پچھلے اسباق میں کیا اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ پوری توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو آپ سمجھیں کہ ہم کس طریقے سے زبان سیکھتے ہیں، کس طریقے سے مادری زبان سیکھنے والے اپنی زبان سیکھتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے کوئی انسان جب کوئی زبان سیکھتا ہے اپنے ماحول کے اندر تو وہ سن کر سمجھنا سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ بولنا سیکھتا ہے اور پھر وہ لکھنا اور پھر وہ پڑھنا سیکھتا ہے. لیکن اس نظام کے اندر جو رائج ہے، زیادہ توجہ دی جاتی ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کے اوپر کہ وہ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. اور گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی جو اصولی طور پہ تشریح کی جاتی ہے اس میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ اس میں لسننگ اور اسپیکنگ پر توجہ نہیں دی جاتی. یعنی یہ نظام ہی اس لیے ہے کہ آپ کے لکھنے اور پڑھنے کی صلاحیت کو بہترین سطح تک لے جائے، لیکن سننے اور بولنے کی صلاحیت کو بالکل بھی بہتر بنانے کے لیے خاص توجہ کا کوئی ذریعہ اس گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا ہے جو آپ کے اداروں میں آپ کو نظر آتا ہے تو وہ جی ٹی ایم میتھڈ کی ڈسکرپشن سے، اس کے دائرہ کار سے باہر ہوتا ہے. یعنی جن اسکولوں کے بچوں کی انگریزی سننے اور بولنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے تو وہ جی ٹی ایم میتھڈ سے ہٹ کے ہوتی ہے. لیکن رائج نظام چاہے وہ اسکولوں کا ہو، یونیورسٹیوں یا کالجز کا ہو، تمام صورتوں میں جی ٹی ایم میتھڈ ہے جو کہ نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دیگر ترقی پذیر ممالک کے تعلیمی نظام کے اندر بھی رائج کیا گیا ہے. تو اس میں زیادہ توجہ دی جاتی ہے لکھنے اور پڑھنے کی طرف، جبکہ قدرتی طریقہ پہلے سن کر سمجھنے یعنی سننے میں بہتری لانے کی صلاحیت پیدا کرنا، پھر بولنا، پھر لکھنا اور پھر پڑھنا ہوتی ہے. تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم سیکھتے ہیں. اس پر ہم نے تھوڑا سا نظر ڈالی اور آپ نے نوٹ کر لیا کہ اس طریقہ کار میں ریڈنگ اور رائٹنگ پر توجہ دی جاتی ہے جو کہ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن جو مسئلہ ہے جس کے لیے آپ یہ کورس کر رہے ہیں یا جو 99% انگریزی سیکھنے والوں کا مسئلہ ہے وہ سننے اور بولنے کا ہے، جس کو کہ انشاءاللہ اس کورس میں ہم نے حل کرنا ہے.